کلندر صاحب اور سلیمی صاحب اور میرے تمام سیکٹریز کی سی ہوئی، یہ سہیل صاحب نے جو باتیں کی ہیں ماشاءاللہ اس حساب سے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ پہلے سے ترقی کر رہا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ بلکہ ابھی میں منور صاحب سے یہ پوچھوں گا ابھی کہ جب ہم تقریباً ہمیں اب 1 سال ہونے لگا ہے، ہم سے پچھلے سال میں جو پروویژنل کوالٹی کنٹرول بورڈ میں کتنے فیصلے ہوئے تھے، اور اس 10 مہینے میں یا 11واں مہینہ جو چل رہا ہے ہمارا، اس میں تقریباً کتنے، تو مجھے انشاءاللہ تعالیٰ یہی ایک کرائیٹیریا ہماری کامیابی کا بڑا اچھا نظر آتا ہے کہ ہر 15 دن بعد جس باقاعدگی سے میٹنگ ہوئی ہے اور جس طرح فیصلے ہوئے ہیں، یہ بہت زیادہ نمبر ہوگا اور لوگ اتنے خوش ہیں فارما انڈسٹری والے کہ چلو ہمارے فیصلے جلدی ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ جو انڈور فارمیسی کا انہوں نے بتایا، مجھے اس پہ بھی خوشی ہوئی۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر یہ اتنا اچھا پروجیکٹ ہے تو ہمیں گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے کہ ہمیں جو فارما سسٹم، بے شک ہمیں ان کی تعداد بڑھا کے دیکھیں نا، اگر 5 ڈرگ سے آپ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ بچا رہے ہیں، اور ہم جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 سے بھی زیادہ دوائیں استعمال ہو رہی ہیں، تو اگر ہم سیٹیں کریٹ کر کے باقاعدہ ہر جگہ پہ اور ان کی اسی طرح مانیٹرنگ کر دیں تو ہم مطلب اربوں روپے بچا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے صرف ایک جگہ، صرف 5 ہسپتال جی ہیں، 5 ہاسپٹل پورے پنجاب کے بھی نہیں بتائے نا، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو بھی آپ لکھیں، اس پہ ہم ایک نوٹ ضرور ڈالیں کہ ہمیں یہ چیزیں دی جائیں، یہ کمپیریزن کر کے۔ اسی طرح جو آپ نے یہ والا بڑا اچھا کیا کہ فارما انڈسٹری کی جب میرے سے ملاقات ہوئی تو وہ بڑے پریشان تھے، اور وہ کہتے تھے جی ہماری انسپیکشن نہیں ہونی چاہیے، جبکہ میں نے کہا نہیں، انسپیکشن تو ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے جب آپ بزنس کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ آپس کی بات ہے، کام اندر سے ٹھیک نہیں ہوتے تو گھبراتا بھی وہی ہے، جس کا کام ٹھیک ہوتا ہے نا وہ گھبراتا نہیں، وہ کہتے ہیں جی ضرور آپ تشریف لے کے آئیں۔ تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے پھر ڈاکٹر سہیل سے بھی رابطہ کیا اور میں نے کہا ابھی آپ یوں کریں، ہفتہ 10 دن ان کی انسپیکشن کو پینڈنگ کریں، ان سے ایک میٹنگ کریں اور ان کو یہ باور کرائیں کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بزنس کو خراب کر رہے ہیں یا ہم بزنس بند کرنا چاہتے ہیں یا ہم نے کوئی اس میں کھانا پینے کا معاملہ طے کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوالٹی جو ہے نا بہتر ہونی چاہیے، بہت انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ نہ ہو لیکن اس کے قریب قریب تو، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر میرا ایک ذاتی کام ہے تو میں تو خوش ہوں گا کہ کوئی آ کے مجھے انسپیکٹ کرے اور مجھے بتائے کہ میری غلطیاں کیا ہیں، نیگیٹو چیزیں کیا ہیں، تو اور میرا کام ہے اس کو امپروو کرنا۔ تو میں نے ان کو کہا یار یہ تو کوئی برائی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں، ہم 1 بار کریں گے، 2 بار کریں گے، اس کے بعد تیسری باری جو ہے نا، یہ میری ان سے کمٹمنٹ ہو گئی ہے کہ تیسری باری پھر ہم یہ نہیں ہوگا کہ ہم صرف آپ کو سلام دعا کرتے رہیں اور نوٹس بھیجنا ہمارا اگر یہی کام رہے گا پھر تو ہمارے محکمے کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ تو ہم نے یہ بڑا آپ نے اچھا کیا کہ انہیں 1 مہینے اور 2 مہینے کا سب کو موقع دے دیا، چیزوں کو امپروو کر لیں۔ اب جب آپ نے 1 اور 2 مہینے کا موقع دیا تو 1 باری وزٹ کر کے ان کو کر کے، دوسری باری اگر وہ امپروو نہ کریں تو تیسری باری میں ایکشن شروع کر دیں۔ پھر آپ ہونا بھی ایسی چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ شرافت، اور یہی میں نے ہیلتھ کمیشن کو بھی کہا تھا کہ جو جب ڈاکٹرز کے کلینک پہ جا کے سیل کرتے تھے کہ یار اگر کوالیفائڈ تھے، تو یہ میں باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ کرتے کرتے اس چیز پہ پہنچا کہ جو میں ابھی بات آپ سے کرنے لگا تھا کہ ہیلتھ کمیشن جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کرتا یار، آپ کو میں مزے کی بات ہوں، وہ ایک ہی کام کرتا ہے کہ سیل کر دو۔ مطلب جس محکمے نے دور میں 40,000 سے 90,000 پہ جعلی ڈاکٹر، جعلی کلینک، جعلی حکیم چلے گئے ہوں، اس کی پرفارمنس تو یہی بولتی ہے نا۔ دیکھیں نا، آپ کی پرفارمنس تو یہ بولے گی کہ آپ نے دوائیوں پہ 1 کروڑ کچھ لاکھ 5 میں بچا دیے۔ پرفارمنس یہ ہے آپ کی کہ جو کیسز کے فیصلے تھے آپ کے، وہ آپ نے کیسز کے فیصلوں کی تعداد اسپیڈ میں بڑھانی شروع کر دی ہے۔ آپ نے اپنے ہی انسپیکٹرز کے اوپر ایک ٹیم بنا دی ہے کہ وہ جا کے چیک کرے، پھر آپ یہ کمپیوٹرائز کرنے جا رہے ہیں سسٹم کو کہ یار تاکہ بعض انسپیکٹر ہوتا ہے پسند اور ناپسند پہ آتا ہے، کوئی جاننے والا اس کو دیکھتا بھی نہیں، اور جس سے تھوڑی سی خندق ہو گئی یا ناراضگی ہو گئی تو یہ ایک بڑا اچھا سسٹم۔ دیکھیں نا، یہ چیزیں بولیں تو لوگ کہتے ہیں، خالی آپ کا کام یہ نہیں ہے ہیلتھ کمیشن کا کہ جا کے سیل کر دو، جرمانہ کر دو، اور جرمانے کی بھی کوئی فکسیشن کی حد نہیں ہے۔ موڈ آتا ہے تو 2 لاکھ کر دیتے ہیں، پھر وہی 2 لاکھ سے شروع کرتے ہیں، جیسے وہ ٹھیکیداری نظام نہیں ہوتا کہ 2 لاکھ سے آتے آتے 10-20 ہزار پہ آ کے ختم کر دیتے ہیں جس سے معاملہ طے ہو جائے۔ یہ کرپشن کو جنم لیتا ہے۔ آپ ابھی جائیں ان سے کہیں کہ جناب ہیلتھ کمیشن سے کہ جناب یہ فلاں کلینک جو ہے یہ میرے نام کو استعمال کر رہا ہے، میرے معاملات کو دیکھ رہا ہے، تو وہ صاف کہیں گے جی یہ ہمارا نہیں، عدالت کا کام ہے۔ اور بھائی اگر ایک چیز ہیلتھ کمیشن کے ساتھ ایک آدمی رجسٹرڈ ہے، اور وہ جب رجسٹرڈ ہے اور وہ آپ کو کمپلین کرتا ہے کہ یار یہ فلاں آدمی میرے نام کو استعمال کر رہا ہے،
فلاں میرے نام کو جو ہے گائیڈ کر رہا ہے، اس میں میری سرٹیفکیشن چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ بتائیں اگر ہیلتھ کمیشن اتنا ہی بے بس ہے اس چیز پہ، تو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہیلتھ کمیشن جا کے اندر چیک کرے گا، بالکل نہیں چیک کرے گا. اور اس لیے ان کے اوپر تو چھوڑے ہی نہ آپ. یہ ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. لوگ لاکھوں کروڑوں کرا کے ملینز ڈالر کما رہے ہیں یار. مطلب دیکھیں نا، کچھ مطلب حد ہوتی ہے کمانے کی. لوگوں کی جلدوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آپ ڈرماٹولوجسٹ سے جائیں، جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان سے میٹنگ کریں، پتہ چلے گا کہ کتنے خواتین کی جلدوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے. کیونکہ خواتین تو بیچاری بچی ہیں، بڑے وہ کہتے ہیں بس گورا ہونا ہے، چاہے گوری ہو تب بھی کہتی ہے گورا ہونا ہے. مطلب یہ کہ اتنا بڑا المیہ ہے. تو اس پہ کام ہمیں کرنے کی سخت ضرورت ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکے، سوال یہ ہے کہ اب ہم وہ امپورٹ کرنے کی اجازت تو نہیں دی گئی نا، یا ہے بتا دیں آپ. جی اگر انہوں نے ڈریپ سے سر این او سی لے کے امپورٹ نہیں، کیا، وہ تو دیکھیں نا، وہ بات پھر ہوگی نا. میری بات نہیں سمجھ. اگر ایک بندہ این او سی لاتا ہے لیکن 99% این او سی نہیں لاتے، بلکہ 99 کیا آپ جائیں گے تو 100% این او سی نہیں لیا ہوگا. تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں. آپ اپنے انسپیکٹروں کو، میری ذاتی رائے میں ایک اس پہ میٹنگ کرتے ہیں اگلے ہفتے، ہم ہیلتھ کمیشن کو بھی بلاتے ہیں. یہ بات ہاں جی، اور کر کے ہم سے لائن ڈرا. ہم یہ نہیں، یہ جو آپ کی بات ہے اس سے تھوڑا سا میں وہ نہیں کرتا، ان کو فری ہینڈ مت دیں. نہیں دیتے. ہم ان کے ساتھ ایک دفعہ کریں گے کہ ہمارا بندہ جائے ساتھ. جہاں ہمیں لگا نا جتنے بھی بیوٹی کلینک ہے، اسٹیٹک کلینک ہے، ایک وزٹ رکھیں. مثلا میں نے پچھلے دنوں یہ کیا کہ پنڈی کی جو ٹاپ کے بیوٹی پارلر تھے نا، ان کے پاس جاؤ نا، ایک خاتون سے یہ لاکھ روپے لگا لیتی ہیں. دلہن تیار کرنے کے جو ہے یہ لاکھوں روپے لے رہی ہیں. تو میں نے پنڈی میں جتنی ٹاپ کے بیوٹی پارلر تھے نا، میں نے کہا یار چھوٹے اور غریبوں کو نہیں چھیڑنا آپ نے. اسی طرح جو سیلون پہ، ہیئر سیلون جو ٹاپ کے، جو مطلب ایک ایک دن ایک ایک آدمی سے بھی جو ہے نا وہ 10-20 ہزار ایسے ہی لے لیتے ہیں. میں کہا بھائی ان سب کا معائنہ کرو، دیکھو ان کے پاس سرٹیفکیشن ہے، ہیپاٹائٹس بی سی کی سرٹیفکیشن ہے، یہ ایس او پی کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور یقین کریں ایک بھی یہ جتنے ویل ناؤن جو تھے نا بیوٹی پارلر، ایک میں بھی ایک چیز موجود نہیں تھی. ان کو بڑی چیخیں نکال دی میں نے پنڈی کے اندر. اور یہی میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اگر مجھے موقع دیا ہے، اور دیکھیں دوائیوں کا کام تو آپ بہتر طریقے سے کر ہی رہے ہیں، مجھے اس پہ کوئی، لیکن جب ایک کام ان رجسٹرڈ ہو رہا ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا کہ میں وہ ٹی وی پہ اشتہار نہ دیکھ رہا ہوتا کہ ویسے ہی میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک غلطی اس دن میں ٹی وی پہ جب کھولا تو 5 خوبصورت ترین جو ہیروئنیں تھیں، وہ اس کا ٹی وی پہ آرٹیکل یہ تھا کہ انہوں نے اپنا بیڑا غرق کرا دیا. اور ان کی میں تصویریں دیکھ رہا تھا کہ جب بیفور دی، جب وہ تھی زیادہ خوبصورت تھی، اور وہ جب انہوں نے اپنا یہ سارا کام کرایا اس کے بعد ان کی حالت بہت خراب ہو گئی. تو میں خود بھی حیران رہ گیا. ان دا مین ٹائم پھر میں نے خاتون کو دیکھا جو خود بھی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، لیکن ظاہر وہ بڑا ٹی وی پہ کرتی ہیں، بہت ماڈل ہوں، کہنا نہیں چاہیے. وہ ٹیکا لگا رہی تھی. اب وہ نہ وہ ڈاکٹر، نہ وہ نرس، نہ کوئی مڈ وائفری، نہ کوئی پلاسٹک سرجن، اور وہ بیٹھ کے ٹیکے لگا رہی ہے بڑی بڑی کراچی اور لاہور کی بڑی بڑی خواتین کو. یقین کریں لاکھوں کیا کروڑوں روپے کما رہی ہے. کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کو بھی ہمیں آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ایس او پی تیار کریں میری ذاتی رائے میں، اور اس طرح کھلی عام اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ میری ذاتی رائے. ہیلتھ کمیشن کا اگلے ہفتے میں رکھیں میٹنگ، اور ہم اس کو بھی ریگولرائز کر کے ایس او پی تیار کریں. لیکن نا جب آپ ایک فارمیسی پہ جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور اس کی ایک امپورٹنٹ، میرے سامنے ہوا ہے کئی واقعات، کہ اس کی ایک ان رجسٹرڈ ڈرگ نکلتی ہے، آپ اس کو سیل اکثر سیل بھی کر دیتے تھے. اب تو خیر ہمارے دور میں ایسا کم ہوا ہے، لیکن اس کو سیل کر دیتے تھے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا تھا؟ بالکل ایسے ہوتا تو تھا. دیکھیں جب ہم ان کو کر سکتے ہیں جو ہمیں بزنس دے رہے ہیں، یہ تو ہمیں دیتی بھی کچھ نہیں نا. تو یہ لوگ کھا رہے ہیں. اس پہ ہم نے کام کرنے کی ضرورت ہے. سر میں آپ کو نا تھوڑا سا آپ کی اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، جو ایک بیسک لا میں فلا ہے نا سر، ہمارے اور ہیلتھ کیئر کمیشن، دیکھیں سر ہمارا کوئی کیس بنتا ہے، ہم بورڈ کے ذریعے ڈرگ کورٹ میں لے جاتے ہیں. ڈرگ کورٹ اس کو سر امپریزنمنٹ کر دے، فائن کر دے. اس ججمنٹ کی اپیل ڈی بی میں ہے، ڈبل بینچ، سادہ ہائی کورٹ بھی نہیں سنتی. دس ریفلیکٹس آر ڈرگ کورٹ ڈیسیژن از ایکویولنٹ ٹو ہائی کورٹ ڈیسیژن. جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے سر، آج 2 لاکھ روپے فائن کر دے کسی کلینک کو انہوں نے سیل کیا. ان کے لا میں ہے کہ ان کی جو اس کا اپیل ہے وہ کہاں، سول جج کے پاس ہے، نہیں سیشن جج کے پاس. ان کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. اب آپ کو وہ بھی کہانی سنا دیتا ہوں. آپ کو انفارمیشن تھوڑی سی نہیں ہے. میں جب آیا نا تو مجھے غصہ یہی تو چڑھا ہے کہ ہیلتھ کمیشن جس کو سیل کرتا ہے وہ ایون سیشن جج بھی ہاتھ نہیں ڈالتا اس کے اوپر. چلو آپ کے یہاں تو چلو یہ ہے نا کہ آپ کے محکمے میں چیزیں ہیں، وہ جب جس کو سیل کر دیتے ہیں تو صرف اس کی پاور کتابوں میں تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے نیچے کی نہیں ہے. لیکن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھی انہوں نے کوئی ایسے 1-2 فیصلے کروائے ہائی کورٹ سے کہ اس میں ان کو بھی پابند کر دیا گیا.
تو الٹیمیٹلی جب ایک کلینک سیل ہوتا ہے یا تو وہ ہائی کورٹ سے ہوگا یا سپریم کورٹ سے ہوگا, اس سے نیچے نہیں ہوگا. یہی تو ظلم کیا گیا نا. وہ کلینک ہونا یہ چاہیے, میری ان سے لڑائی جو چلی شروع میں آتے ہی وہ یہی چلی کہ بھائی اگر ایک آپ نے کلینک کو سیل کیا ہے تو کم از کم جو لوکل ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے, جیسے آپ کی بھی بنی ہوئی ہے, وہ فیصلے کرتی ہے کہ نہیں لوکل بیٹھ کے آپ کے سارے جو نہیں ہوتے سیکرٹری ہیں اس کی پھر آگے آتا ہے. میں نے بھی انہیں کہا کہ آپ لوکل جو ہے نا ہیلتھ کمیشن اپنے وہاں لوکل ڈپٹی